افسانچہ پیش خدمت ہے کمفرٹ زون۔ ہمارا گھر بہت پرسکون ہوگا فراز، سلینا نے فراز کے شانے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ ہم اپنے گھر کا نام کمفرٹ زون رکھیں گے اور میں اپنے گھر کو مشرقی انداز میں سجاؤں گی اور یہ گھر ہمارے دیس کے چاروں صوبوں کی تصویر ہوگا۔ فرنٹ یارڈ میں درخت، پھول، پودوں کے ساتھ ایک جھولا، جبکہ بیک یارڈ میں کنواں ہوگا۔ ڈرائنگ، ڈائننگ اور تمام بیڈ رومز سندھی، بلوچی، سرحدی اور پنجابی طرز کی سجاوٹ لیے ہوں گے اور کچن میں پیتل، تانبے، چاندی اور مٹی کے برتن رکھے جائیں گے۔ سلینا کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ 10 مرلے کے گھر میں اس کے والدین، بہن بھائی اور ان کے علاوہ دادا دادی بھی رہتے تھے، جبکہ فراز کا تعلق اپر کلاس سے تھا اور وہ 5 کنال کے گھر میں رہتا تھا۔ ایک 5 کنال کا پلاٹ الگ سے اس کے نام بھی تھا جو آج سلینا کو دکھانے لایا تھا۔ دونوں یونیورسٹی کے ساتھی ساتھ زندگی بھی گزارنا چاہتے تھے، لیکن وہی ہوا جو پرانی روایتوں میں ہوا کرتا تھا۔ فراز کے والدین ایک چھوٹے گھر کی لڑکی کو بہو بنانے پر راضی نہ ہوئے اور فراز کی شادی ایک اپنے ہی اپر کلاس کی لڑکی عفت سحر سے ہو گئی۔ یوں سلینا اور فراز کی راہیں جدا ہو گئیں۔ پھر برسوں گزر گئے، عفت اور فراز میں آپس میں بن نہ سکی۔ عفت اب ایک ماڈرن سٹائل میں اپنے گھر کو سجانا چاہتی تھی، جبکہ فراز اپنی محبت کی یاد میں اپنے گھر کو مشرقی انداز میں سجانا چاہتا تھا۔ بس اس بات سے بحث شروع ہوئی جو کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ والدین فراز کو دوبارہ شادی پر آمادہ نہ کر سکے۔ اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے فراز نے فیملی بزنس سنبھال لیا۔ بزنس ہی کے سلسلے میں اس کی ملاقات ایک دن سمیر سے ہوئی۔ وہ بہت خوش مزاج اور ملنسار شخص تھا۔ ایک دن سمیر نے فراز اور اس کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا۔ اس نے فراز کو بتایا کہ گھر میں اس کے والدین، بیوی اور 4 بچے ہیں۔ فراز والدین کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو اسے یوں لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سمیر کا وسیع و عریض گھر مشرقی طرز پہ تعمیر کیا گیا تھا، جس کے گیٹ پر لگی تختی پر ایک نام نمایاں تھا: کمفرٹ زون۔